ہم یہ چاہتے ہیں پارلیمنٹ ایک مضبوط ادارہ ہونا چاہیے، جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور سارے ادارے ایز پر کنسٹیٹیوشنل اپنا رول پلے کریں۔ کرایہ دار کو بھی گھر خالی کرنے سے پہلے 1 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، نوٹس دیا جاتا ہے، یہاں پر صرف 1 ہفتے کا نوٹس۔ فیڈرل شریعت کوڈ کی آج 5 سال سے پہلے کاز لسٹ دیکھ لیں، آج کی دیکھ لیں، کاز لسٹ ہے ہی نہیں ہے، سب لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گورنمنٹ پہ سرن بوجھ ہے۔ فیڈرل شریعت کوڈ کے اختیارات ہیں وہ ہائی کورٹ کے ججز کو منتقل کیے جائیں۔ آئین نے ہمیشہ عہدے کی امیونٹی کی بات کی ہے، کسی شخص کی، کسی فرد واحد کی نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح جنرل پینشنرز ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کو جو مراعات ملتی ہیں وہی مراعات ان کو ملنی چاہیے، نہ کہ ان کو آپ ڈرائیور بھی دیں، گیس بھی دیں، گاڑی بھی دیں، پیٹرول بھی دیں، بجلی بھی دیں۔ تو یہ ساری فیسلٹیز یہ بھی ایک بڑا بوجھ ہے ملک پہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، سنو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں نیلم ارشد۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے پاس ہونے کے بعد قومی اسمبلی سے بھی 2/3 اکثریت سے منظور ہو چکی ہے۔ بل میں ویسے تو بہت ساری امینڈمنٹس کی گئی ہیں، لیکن آئینی اعتبار سے کافی چینجز سامنے آئی ہیں۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیا سٹانس ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہارون رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور چند نکات پر ان سے ان کے جوابات جانیں گے۔ سر السلام علیکم۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ سر کیا کہیں گے، آپ کو نہیں لگتا کہ جب بھی کوئی امینڈمنٹ لانی ہوتی ہے تو مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن پیج لینا ہوتا ہے، تو چند شکوں پر تو پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں کو مل لیا گیا ہے، لیکن کئی چیزوں میں نظر انداز کر دیا گیا ہے جس میں آپ لوگوں کا سٹانس بھی ڈیفینیٹلی لینا چاہیے تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کانسٹیٹیوشن کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ وائی آئینی بیس؟ دیکھیں، اگر لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی دیکھا جائے تو بار ایسوسیشن سے یا پریزیڈنٹ سے کبھی بھی انہوں نے کوئی کمنٹس وغیرہ نہیں لیے۔ اس دفعہ ہمارا یہ تھا کہ چونکہ ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ ہمارے گروپ سے ہیں اور ان سے ہمارے روابط ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہو ہمیں آن بورڈ لیا جائے، تو اس طرح وہ لیتے بھی رہے ہیں۔ اور جو بل جب انہوں نے یہ بل جو پاس ہوا ہے 27th امینڈمنٹ کا، اس کی کاپی ہمیں انہوں نے سینڈ کی تھی اور ہم نے بھی دیکھی تھی، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے انڈر ڈسکشن رہے، اور فائنلی جب ہوا تو مین کام جو تو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے جو اسمبلی کے اندر ہیں، اور وہ عوام کی ریپرزنٹیٹیو اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، اسی نے امینڈمنٹ کرنی ہوتی ہیں اور مین رول جو ہے انہی کا ہوتا ہے۔ ہمارا تو یہ اگر کوئی آبجیکشن ہے تو وہ جو ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ہم نے ڈسکس بھی کی تھی، اور فائنلی جو ڈرافٹ ہوا ہے وہ انہوں نے ہی پیش کیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک مضبوط ادارہ ہونا چاہیے، جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور سارے ادارے ایز پر کنسٹیٹیوشنل رول اپنا رول پلے کریں۔ سر کن شکوں پر آپ لوگوں کو لوپ میں لیا گیا، کن کن چیزوں پر آپ سے بات کی ترمیم سے پہلے کہ ہم یہ چیزیں جو ہے جوڈیشری میں ریفارمز کے لیے لے کر آ رہے ہیں؟ مین تو یہی تھا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بن رہی ہے اس کے بارے میں تھا، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلے پولیٹیکل پارٹیز نے میثاق جمہوریت کیا تھا اس وقت بھی یہ کنسنسس تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ دیکھیں فیڈرل شریعت کوڈ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور وہ اپنی ورکنگ یعنی کہ آپ ایک اسپیسیفک کیسز جو ہیں وہ ہیئرنگ ہوتی ہے وہاں پہ، اور اسی طرح جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے بننے سے عوام کو ہی فائدہ اس لیے ہوگا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ صرف اور صرف عوام کے کیسز جو عوامی لٹیگیشن ہے، کرمینل ہے، سول ہے، کمرشل ہے، کارپوریٹ ہے، تو اس کی ڈسپوزل ہونی چاہیے جو کہ بہت زیادہ پینڈنسی ہے۔ جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے تو سر بلڈنگز کا جو تبادلہ ہے وہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی تیسرے جو منزل ہے، فلور ہے، اس پر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو ایک پریکٹس رہی ہے کہ کرایہ دار کو بھی گھر خالی کرنے سے پہلے 1 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، نوٹس دیا جاتا ہے، یہاں پر صرف 1 ہفتے کا نوٹس۔ دیکھیں، یہ تو ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے جو کہ گورنمنٹ سے متعلق ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو بھی ادارہ ہے اس کو ایک پریمیزز پرووائڈ کرے، اور جو شریعت کورٹ ہے اس کو پراپرلی ایک کورٹ بنا کے دیا گیا تھا، لیکن چونکہ شریعت کورٹ میں 4-5 ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور کام آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا 50 یا 55 کے کیسز ہیں۔ بالکل، میں اسی کے حوالے سے بات کرنا چاہیے تھی۔ کیسز کی اگر تعداد دیکھیں تو آئی گیس 56 کیسز ہیں اور 350 کا عملہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کمپیریزن کریں تو 17,000 کیسز ہیں اور 370 کا عملہ ہے، تو کیا کمپیریزن ہے ان کا؟ کمپیریزن یہ ہے کہ ہائی کورٹ کام کر رہی ہے، 8
یا 6 جو بینچز ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ڈی بیز کام کر رہی ہیں, ڈیلی کے 100 کی کاز لسٹ ہوتی ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کی آج 5 سال سے پہلے کاز لسٹ دیکھ لیں, آج کی دیکھ لیں, کاز لسٹ ہے ہی نہیں ہے. وہاں پہ ہم وکیل ہوتے تھے, پیش ہوتے تھے, اب ہم تو کیس ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ ایک گورنمنٹ پہ بوجھ ہے, اس کو ختم کیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں تو یہ بھی کہوں گا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے جو اختیارات ہیں وہ ہائی کورٹ کے ججز کو منتقل کیے جائیں, تاکہ وہ جو شرعی میٹرز ہیں وہ بھی سنیں اور نوٹیفائی کر دیا جائے کہ کون سا جج جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ہے اور فیڈرل شریعت کورٹ کا رول پلے کرے اور وہ ڈیسیژن کرے. یہ تو اچھی بات ہے کہ اس عمارت کا بھی استعمال ہوگا, وہاں پہ جو امپلائی ہیں وہ بھی کام کریں گے, سب لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گورنمنٹ پہ سرن بوجھ ہے. ٹھیک ہے سر, چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے حوالے سے جو نئی ترمیم آئی ہے, ابھی کے جو چیف جسٹس ہیں وہ تو رہیں گے اپنی مدت تک, لیکن اس کے بعد جو دوسری عدالت ہے, کانسٹیٹیوشنل جو عدالت ہے, اس کا جو سربراہ ہوگا وہ بھی چیف جسٹس ہو سکتا ہے. تو ایک میوزیکل چیئر والا فیکٹر نہیں آ رہا آپ کو؟ نہیں لگتا کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ بندر بانٹ ہو سکتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی سینیورٹی بیسس پہ؟ دیکھیں, میں نے جو سنا ہے کل جو اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے تو وہ سینیرٹی بیسس پہ ہے. جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں گے, اور پھر دوسرے نمبر پہ جو سینئر ہوں گے وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج ہوں گے, چیف جسٹس ہوں گے. تو پہلا تو یہ اسی طرح ہوگا. اب جو سینئر موسٹ ہیں انہیں وہ چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں, اور اس کے تحت جب وہ ہوں گے اس کے بعد ججز ہو جائیں گے. سبسیکوینٹلی جب وہ اپنی مدت ملازمت پوری کر لیں گے تو پھر سینئر جو ہوگا اسی کے مطابق فیڈرل جوڈیشل کونسل ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کو آنا ہے اور کس کو نہیں. ترمیم میں کچھ جو امینڈمنٹس ہیں وہ عہدوں کی تو ہیں, لیکن عہدوں کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا کہ کچھ شخصی مراعات جو ہیں وہ بھی ہیں. امیونٹی کی بات کر لیں پریزیڈنٹ کی, تو اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ آئین نے ہمیشہ عہدے کی امیونٹی کی بات کی ہے, کسی شخص کی, کسی فرد واحد کی نہیں کی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح جنرل پینشنرز ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کو جو مراعات ملتی ہیں وہی مراعات ان کو ملنی چاہیے, نہ کہ ان کو آپ ڈرائیور بھی دیں, گیس بھی دیں, اور گاڑی بھی دیں, پٹرول بھی دیں, بجلی بھی دیں. تو یہ ساری فیسلٹیز یہ بھی ایک بڑا بوجھ ہے ملک پہ, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ سمپلی وہی ہو جو پینشن اگر دے سکتے ہیں تو وہ ایک مختص کر دیں کہ یہ پینشن ہے. ٹھیک ہے, بار کا کیا سٹانس ہے ابھی کی جو امینڈمنٹ ہے؟ کچھ شکوں پر جو جن سے آپ سے پوچھا گیا, آپ لوگوں کو بھی آن لوپ لیا گیا, وہ تو ٹھیک ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جیسا شاہ صاحب سے بھی بات ہوئی کہ کئی چیزیں ایسی تھیں جس پر ہمارا سٹانس نہیں تھا, جس پہ ہمیں تحفظات بھی ہیں. تو اس پر بار کا کیا موقف ہے؟ آپ لوگوں کا کوئی ارادہ ہے ایسی چیزوں کو لے کر جانے کا عدالت میں؟ نہیں, دیکھیں گے, ویسے تو زیادہ ضرورت جو ہے اب کرمنل لا کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ انگریز دور کا بنا ہوا ہے, 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے. ہمارے سول لاز جو ہیں وہ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے. ان میں امینڈمنٹس اگر ہوئی ہیں بہت کم ہوئی ہیں, اور جو امینڈمنٹ اگر ہوئی ہیں تو ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہوئی ہیں کرمنل لا میں, کہ جو انہوں نے اپنا بینیفٹ سمجھا ہے اس کے مطابق انہوں نے امینڈ کر دیے تھے, اور سبسیکوینٹلی وہ امینڈمنٹ بھی ختم ہو گئی تھی. وہ مرضی کے مطابق تھی ڈکٹیٹرشپ کی. اب ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے جو کیسز ہیں ان کو ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے, چاہے وہ کرمنل ہے چاہے وہ سول ہے. میجسٹریٹ اور سول جج کے پاس کتنا عرصہ چلنا چاہیے, کنکلوڈ ہونا چاہیے, سیشن کورٹ میں کتنا عرصہ ہونا چاہیے, ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں. یہ سارا اگر لمیٹیشن میں ڈیپینڈ کر دیا جائے تو اس کا پبلک کو بڑا فائدہ ہوگا. ادروائز سول میٹر جو ہیں وہ تیسری نسل تک سپریم کورٹ پہنچتے ہیں. کرمنل میٹرز میں آپ اپیلیں جو ہیں وہ اپنی سزا یا تو پوری ہو جاتی ہیں تو وہ ہوتا ہے, یا وہ اگر ڈیتھ پینلٹی میں ہے تو اس کی ڈسپوزل نہیں ہوتی تو وہ اس کی ڈیتھ جیل میں ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ غور کیا جائے جو کہ عوامی میٹرز ہیں. ابھی امینڈمنٹ کے دوران آپ لوگوں نے ایسا کوئی ان کو ڈرافٹ وغیرہ نہیں دیا؟ مطلب ابھی کی جو امینڈمنٹ ہو چکی ہیں عدالتی نظام میں, آپ کو لگتا ہے کہ ایک عام بندے تک, ایک عام جو فرد واحد ہے اس تک انصاف کی فراہمی میں کوئی تبدیلی آئے گی, کوئی ریپڈ چینج آئے گا؟ نہیں, دیکھیں نا, جہاں تک ڈرافٹ کا تعلق ہے وہ تو اسمبلی کا کام ہے, اپنا کام ہے. ان کے ایک سیکریٹریٹ ہے, لا منسٹری ہے,
یہ انہی لوگوں کا کام ہے, وہی فارمولیٹ کرتے ہیں, وہی اسمبلی میں پیش آپ کی کرتے ہیں. طرف سے کوئی سجیشن؟ آپ سجیشن دے سکتے ہیں, لیکن وہ بھی سجیشن پہ کنسیڈر اس لیے نہیں کرتے کہ وہ جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں مین رول انہی کا ہے, اور ایک پراپر پروسیجر ہے جس کے تحت کام ہوتا ہے. میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ عوامی کام اگر کرنے ہیں تو اب سپریم کورٹ علیحدہ ہو چکی ہے, عوام کے کیسز جو ہیں وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں, اور ان کی ڈسپوزل ارلی ہو جائے گی. ہمیں یقین ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے بھی ہم نے میٹنگ کی ہے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہفتہ یا 15 دن کے اندر اندر فریش کیس جو ہے وہ سنا جائے گا پریلیمنری. اور نہیں, وہ تو جو فریش دائر ہوتا ہے اس کا تو مینٹینیبلٹی پہ آرگومنٹس ہوتے ہیں, لیگل پوائنٹس پہ. ایک دفعہ ایڈمٹ تو ہو جائے کیس یا اپیل, ایڈمٹ ہونے کے لیے ہفتہ یا 15 دن کے اندر ہو جائے گا, اس کے بعد نمبر آنے پہ وہ کیس دوبارہ لگے گا. ٹھیک ہو گیا, چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ویورز, آج ہمارے ساتھ موجود تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہارون رشید صاحب. اہم چیز جو ہارون رشید صاحب کی طرف سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وفاقی شرعی عدالت ہے اس کو جناب ختم کر دینا چاہیے, بیکاز اس میں ٹوٹل ابھی جو کیسز کی تعداد ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو تقریباً 56 کے قریب ہے, جبکہ جو عملہ ہے وہ 350 کے قریب ہے, اور یہ عدالتوں پر اور حکومت پر سراسر بوجھ ہے. اس کو ختم کر کے یہ تمام کے تمام جو اختیارات ہیں یا جو کام ہیں یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو دے دینا چاہیے. ایک میکنزم جو ہے ان کی طرف سے سامنے آیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ججز کو اپوائنٹ کر دینا چاہیے جو کہ ڈے بائی ڈے کسی نہ کسی دن کی بنیاد پر یا ڈیوٹی روسٹر کی بنیاد پر ان کیسز کو بھی سنے. مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. ٹل دین اللہ حافظ.